آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، یا قادرو، یا قہرو، یا جبارو کا یہ 3 نام وہ عظیم و شان نام ہیں جن میں بے شمار کے راز پوشیدہ ہیں۔ آج اگر اللہ پاک سے 1200 کروڑ بھی مانگو تو تمہارے نصیب میں رب لکھ دے گا۔ اللہ والوں، یہ تقدیروں کو لکھوانے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ عظیم و شان مہینہ ہے جو میرا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، دین اسلام کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں سے نبی پاک نے ایک ہی مہینے کو کہا، شعبان کے مہینے کو، کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان کو نہیں کہا، رمضان کو کہا یہ میری امت کے لیے ہے، لیکن شعبان میرا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک بڑی عظیم رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پورے سال کے فیصلے فرما دیتا ہے جیسا کہ میرے رب کے شان کے لائق ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ان مہینوں میں محنت کریں گے، وظائف پڑھیں گے، رب کو راضی کریں گے، تو آپ کی مشکلات اور پریشانیاں سب کی سب اللہ پاک مٹا دے گا۔ اور آپ کے جو گناہ ہیں، دیکھیں ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، جیسے نبی پاک نے فرمایا زنا کرو گے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، یعنی کہ رزق جو تمہارا رب نے لکھا ہے نا کہ آج تم 1 لاکھ روپے کماؤ گے، تو وہ رزق کم ہو کے 50,000 رہ جائے گا، اور پھر بھی اگر باز نہیں ہے اپنے حرکتوں سے تو وہ 50,000 5,000 میں بھی بدل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ فیصلوں کا مہینہ ہے، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ فیصلوں کا مہینہ ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یا قادرو کے معنی کیا ہیں؟ ایک قدرت والے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو آپ لوگ خود بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرے تو کیا اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ ہمیں نوازیں گی نہیں؟ بے شک ہم لوگ گنہگار ہیں، اللہ پاک بھی جانتا ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے کہ یہ گناہ کرے گا، اگر میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن رب کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ میرا بندہ پھر دوبارہ میرے پاس ہی آئے گا کہ میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ والوں، یہ وہ عظیم و شان نام ہیں، یہ نام نہیں رب کی صفتیں ہیں، جو جس سے پکارو گے، رب نے کہا تم میرے لیے جو گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس لیے آج یا قادرو کا عمل لے کر آیا ہوں، جس کے معنی ہیں ایک قدرت والے، اور یا قہرو یا جبارو یہ جادو کو کاٹنے کے لیے ہے۔ آپ کا اگر کوئی دشمن ہے، پریشان کر رہا ہے، مشکلات کھڑی کر رہا ہے، اس کی چیخیں نکال دے گا، یہ وہ وظیفہ ہے۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، ایک بار آزما کر تو دیکھو اللہ والوں، لیکن توکل کے ساتھ، بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے کہ میں اس نام کو پڑھوں گا، اللہ پاک میرے لیے آسانی فرما دے گا، کیونکہ آسانیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، وہ رب ہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ یا قادرو اور یا قہرو یا جبارو کا ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا وہ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو ہر صورت آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 1 منٹ نکال لو یار، اپنی مصروفیت والی زندگی سے 1 منٹ نکال لو اور اس عمل کو پڑھ لو۔ اتنا خاص وظیفہ ہے، اگر میرا بس چلے نا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں کہ میرے بھائیوں اس وظیفے کو پڑھ لو، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو نا، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے دہاڑیاں مارتے ہو، اس وظیفے کو پڑھ لو۔ 1 منٹ کی دہاڑی ذرا رب کے لیے بھی کر لو، اور پھر دیکھو تمہاری وہ 12 گھنٹے کی دہاڑی اور یہ 1 منٹ جو رب کی دہاڑی کرو گے تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔
جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لو، اور پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ ماہ شعبان کی 5 تاریخ کی قدر کرنی ہے، ہرگز بھی غفلت نہیں کرنی۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ وظیفہ بہت خاص ہے، شعبان کی 5 تاریخ بہت خاص ہے، دھیان سے سمجھیے گا عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں،
اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، اللہ والو ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ لیکن آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے اتوار کا دن ہے، لہٰذا آج ان غفلت میں نہیں پڑنا۔ یہ بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، بڑی خاص گھڑیاں ہیں، جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک چھوٹا سا صدقہ کر لو گے نا تو اس وظیفے کی یقین کرو اور زیادہ برکتیں بڑھ جائیں گی، اور زیادہ ثواب اور زیادہ قبولیت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ ایک مٹھی چاول کو لو، ایک مٹھی چاول لو، بے شک ٹوٹا چاول ہو لیکن کچرا نہیں ہو، صاف ستھرے چاول کے دانے لو، کٹوری میں رکھو اور اپنے سامنے رکھ کے اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے، اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم
کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بہت اچھے انداز میں کیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اگر دعا اچھے انداز میں نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے اور یہ پہلا اتوار ہے۔ اللہ والوں، یہ پہلا اتوار ہے، یہ وہ اتوار آ گیا ہے جو آپ کو رزق اور دولت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو لہٰذا ذرا اس اللہ پاک کی حکمت کو سمجھو کہ 5 تاریخ پہلے اتوار کو آئی ہے، کتنا عظیم دن ہوگا۔ اور یہ دن جب عام نہیں رہتا، جب 5 تاریخ پہلے اتوار کو آ جائے تو یہ قبولیت والا دن بن جاتا ہے۔ اس لیے دعا اچھے انداز میں مانگنا، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگنا، بہترین انداز میں دعا کرو، اور جو چینی یا چاول اپنے پاس رکھا ہے اس پہ دم کرو، پھونک مارو، اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ لوگ کبوتروں کو یا چڑیا کو ڈال دو۔ یقین کرو یہ عظیم و شان صدقہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اور اللہ والوں، اگر پانی کا گلاس رکھو گے، اس پہ دم کرو گے اور پی جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پہ کینسر سیلز ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جراثیم کینسر کے آ گئے جسم میں اور وہ جراثیم پل رہے ہیں، تو یہ عمل کے کرنے کی برکت سے وہ سارے جراثیم مر جائیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر ہر چیز کی شفا ہے۔ اور جو عمل دینے جا رہا ہوں یہ سب سے خاص عمل ہے آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ کا، اس لیے اس وظیفے کو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور جو طریقہ کار بتائے اس طرح سے ہی پڑھیے گا، کم زیادہ مت کیجیے گا، جو ترتیب بتائی ہے اس کو اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ اچھے وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ والوں، ہمیں بہت سارا پیار لائک کرنے کی صورت میں ضرور دیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ رب العالمین آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ آپ کے لیے کامیابیوں والی بنا دے۔ جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ پاک اس کو پورا کر دے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔